السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ آیات سورہ صافات کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی ہونے کا منظر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے۔ دوسری تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام میں مدد کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے، چھوٹے معصوم بچے کی بات نہیں ہے، یہ بڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا: قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے بیٹے اب بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تھا تو پھر بیٹے سے پوچھنے والی بات کیا تھی، ہے نا؟ جب اللہ کا حکم واضح طور پہ آ گیا تھا تو پھر بیٹے سے پوچھنے والی بات کیا تھی؟ تو بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے سے پوچھنے سے یہ ہوا کہ بیٹے کی ہمت اور بیٹے کی اطاعت و فرما برداری اللہ اور اپنے والد کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اپنے والد سے: قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کام کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا: ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ضرور پائیں گے اللہ چاہا تو صبر کرنے والوں میں۔ یہاں پر دیکھیے ان کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے حکم اور اپنے والد کی خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا، والد نے جو پوچھا بیٹے نے اس کا جواب دیا، اور تو پھر ہوا کیا، اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں پر جو ہے پریکٹیکل بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹا دیے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں بتاؤں گا، ابھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہوا کیا، پھر جیسے ہی فلما اسلما، دونوں نے اس کو قبول کیا، یعنی اس امر کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان کی پیشانی کو زمین پر لگا دیا گیا تو وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ نے وہاں سے آواز دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، اے یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مراحل میں آزمایا، تو یہ ان سب مراحل میں بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ آپ کو جب بیٹا ایک بڑی عمر میں عطا کیا گیا، پھر قربان کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ آپ کو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت امام طبرانی الاسماء والصفات میں حضرت عبید بن عمیر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، وہی کا مقام رکھتے ہیں انبیاء کے خواب بھی۔ پھر اس آیت انی ارا فی المنام انی اذبحک کی تلاوت فرمائی، فرما کے بولے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب عام خواب جیسے نہیں ہوتے، یہ نبی کا خواب ہے جو وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر امام عبد ابن حمید نے قتادہ سے نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ وحی ہوتے ہیں۔ جب وہ خواب میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسے بجا لاتے ہیں۔ شعب الایمان میں امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تو سعی کی جگہ شیطان آپ کے سامنے آ گیا، اس نے حضرت ابراہیم سے مقابلہ کیا۔ یہاں پر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی باتیں کیا جیسا ہم سمجھیں گے کہ بہکانے والی باتیں، کہ اے ابراہیم، اللہ نے تمہارے کو اتنی بڑی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا اور تم اس بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خواب ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں کر کے بہکانے کی کوشش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر غالب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت سے اس کی دعوے کو باطل کر دیا، بولے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے وہاں پر اس کو کنکریاں ماری ہے۔ یہاں سعی کا ذکر ہے، وہاں پر بڑے شیطان کا ذکر ہے، جمرہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جمرہ عقبہ کے پاس گئے تو شیطان پھر آپ کے سامنے آ گیا اور آ کر بہکانے لگا۔ حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ پھر درمیانی جمرہ جو حج کر کے آئے ہیں یا ٹی وی وغیرہ پہ دیکھیں، 3 شیاطین ہیں، ایک بڑا شیطان، ایک منجلا شیطان، ایک چھوٹا شیطان۔ 10 تاریخ کے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے صرف، اور 11 اور 12 تاریخ کے دن بڑے کو، منجلے کو اور چھوٹے شیطان کو، 3 کو بھی کنکری مارنا ہے،
11 اور 12 تاریخ کو، 10 کو صرف ایک کو مارنا ہے۔ تو پھر شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارے، وہ چلا گیا۔ پھر درمیانی جمرہ یعنی درمیانی شیطان یا دوسرے شیطان کے پاس آ کر سامنے آ گیا تو شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ تو یہ جو مقامات کا تعین ہے نا، بڑا شیطان، منگلا شیطان، چھوٹا شیطان وغیرہ جو بھی ہے، یہ آ کر ہر مقام پہ بہکانے کی کوشش کیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے حضرت ہاجرہ کے پاس بھی جا کر ان سے کہا کہ دیکھو معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ جب یہ وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا کہ اے میری زوجہ ہاجرہ، تم اسماعیل کو تیار کرو، میں اسے سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو تیار کر دیے بچے کو۔ تو اب آگے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے لگا کہ معلوم ہے تمہیں ابراہیم کہاں لے جا رہے؟ ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو میرے کو فکر نہیں ہے۔ تو وہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا۔ پھر دوسری بار جب آیا تو دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل کے پاس آگے کہنے لگا کہ اے اسماعیل معلوم ہے تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں آپ کے والد آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ بولے کہ اگر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو میں راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ اب یہاں پر حضرت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ثم طلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم پر سفید خمیص تھی۔ حضرت اسماعیل نے عرض کی اے ابا جان میرا اور کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں، اس خمیص کو اتار دیں تاکہ اس میں تو آپ مجھے کفن دے سکیں۔ تو آپ نے ان کی خمیص کو اتارنے لگے تو پیچھے سے آپ کو ندا کی گئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اتنا ہی ہوا تھا، ابھی آپ کپڑے اتار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب تم نے سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم مڑے تو وہاں ایک سفید رنگ کا بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا مینڈا موجود تھا، تو آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ یہ مختلف مراحل کے جو روایتیں آتے ہیں اس میں راوی کا بیان ہوتا ہے، راوی جتنا قصہ سنے اتنی بات بیان کرتے ہیں۔ جیسا آپ آج اس محفل میں ہیں، آپ میرے سے سنیں، آپ جا کے اپنے کسی دوست کو بیان کریں تو میرے سے جتنا سنے اتنا بیان کرے۔ ایک صاحب دوسروں کو سنے، انہوں اور تھوڑی تفصیل سنے تو انہوں وہ اور تفصیل بیان کرے۔ تو راویان حدیث کا احتیاط یہ تھا کہ جتنی سنے اتنی بیان کرتے تھے، اور بعض دفعہ کچھ اپنی بات کرنا ہوتے۔ اب جیسا کوئی بات ہے، ارے وہ بتا دیتے تھے، قصہ بتاتے یہاں میرے سے بھول ہو گئی، وہ بیان کرتے تھے راوی کے یہاں میں بھول گیا، ان کا نام یہ تھا یا یہ تھا، میں بھول گیا کہ وہ دن تھا یا یہ دن تھا، ایسا۔ تو اپنی طرف سے اگر کوئی بات بھول رہے ہیں تو اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، یا اپنی طرف سے کوئی بات کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی ذکر کر دیتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہے بول کے۔ تو راویان حدیث بڑا احتیاط کرتے تھے اس معاملے میں۔ اب تفصیل میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹے اب تم کو ذبح کرنا ہے تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے باوا جان، اے ابا جان، آپ ذبح کرنے کے ٹائم میرا چہرہ آپ کی آنکھوں میں آیا تو ہو سکتا اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، آپ اپنے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیجیے۔ پٹی باندھ دی گئی، اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ باوا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں ہاتھ پیر جب ماروں گا تو ہو سکتا میرا خون آپ کے کپڑوں پہ گرے، بہتر ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے، اور جب چھری چاقو جو بھی تھا وہ جب گردن پہ رکھا جا رہا تھا، ملائکہ آسمان میں پریشان تھے اور اللہ سے عرض گزار ہو رہے تھے، اے اللہ یہ کیا منظر ہے، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اے اللہ بڑھاپے میں ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا اور ذبح کرنے کا حکم دیا آپ نے، اور دیکھیے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے رہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، میرا ابراہیم یہ بھی کر دکھائے گا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرے، یہ ایک بات ہوتی جی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے دمبے کو نازل کیا۔ اس دمبے کو جب ذبح کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے ذبح کو ذبح عظیم قرار دیا ہے، ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں ایک گردن کٹنی تھی، اس کا حکم تھا، یہ ٹل گیا، یہ وقت ٹل گیا، یہ بات یہاں سے آگے بڑھ گئی تو وہ کہاں تک گئی؟ تو وہ کربلا تک گئی، جب امام حسین کا سر مبارک کاٹ دیا گیا تو یہ ذبح عظیم وہاں جا کر پورا ہوا۔ کیا ذبح عظیم؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذبح عظیم سے ان کی قربانی کو ٹال دیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ وہ جو دمبا آیا تھا وہ ذبح عظیم ہوا، وہ تو ایک جنت کا دمبا تھا۔ وہ دمبے کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی منزلت، اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور بزرگی اس جنت کے دمبے سے بڑھ کے تھی، تو یہ دمبا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا۔ یہ ذبح عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت سیدنا امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو یہ ذبح عظیم کہلایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو، ذکر خیر کو آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے لیے۔ پھر فرما رہے ہیں کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم محسنوں کو عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت عطا ابن رباح، حضرت عطا ابن رباح امام اعظم کے استاذ ہیں، سے روایت نقل کی ہے کہ جس کی قربانی دی گئی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہودیوں نے گمان کیا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، یہودیوں نے جھوٹ بولا۔ یہودی بولتے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسحاق علیہ السلام کی قربانی تھی۔ اس کی دلیل اور حجت آگے آتی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، بدو یعنی گاؤں والا شخص، دیہاتی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیچھے گھاس کو خشک اور پانی کو ترش چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یا رسول اللہ جب میں گاؤں سے چل کے آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت گھاس سوکھ گئی تھی اور پانی کہیں کہیں کچھ کچھ مل رہا تھا۔ اس کے بعد میں اس نے عرض کیا گھر والے ہلاک ہو گئے، پانی اور چارہ کھانا پینا نہیں ہونے کی وجہ سے گھر والے ہلاک ہو گئے اور مویشی ضائع ہو گئے، گھر والے بھی مر گئے اور جانور بھی مر گئے۔ آئے دو ذبیحہ کے بیٹے، حضور سے انہوں نے کہا کہ آئے دو ذبیحہ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو احسان کیا ہے مجھ پر اس میں سے کرم کیجئے، اللہ نے آپ پہ جو احسان کیا اس میں سے مجھ پر کچھ کرم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کی بات کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ دو ذبیحوں کے بیٹے، تو حضور نے انکار نہیں کیا، حضور مسکرائے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اس محفل میں،
یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ بعد میں بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین وہ دو ذبیحہ کون تھے, وہ دو ذبح ہونے والے کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت عبد المطلب نے بیر زمزم کو کھدوایا تو انہوں نے نظر مانی تھی. کون؟ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی جب زمزم ظاہر ہو گیا. تو زمزم تو چھپا دیا گیا تھا, جب ظاہر ہو گیا تو نظر مانی تھی اگر اس کا کھودنا آسان ہوا تو وہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کریں گے. حضرت عبد المطلب جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں میں خرہ اندازی کی. 11 بیٹے تھے حضرت عبداللہ کو. تو آپ دیکھیں کہ جس بیٹے کا نام آئے گا اس کو میں قربان کروں گا اللہ کی راہ میں. آپ کے 10 بیٹے تھے تو خرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا, اور حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے, اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب بہت محبت رکھتے تھے. حضرت عبد المطلب نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو بنو مخزوم میں سے جو آپ کے پاس تھے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس کام سے منع کیا, روک دیا, ذرا ٹھہرو, جلدی مت کرو. اس ٹائم پہ بھی جو ہے اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو علماء سے رجوع ہوتے تھے. تو بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو, ٹھیک ہے عبداللہ کے نام خرہ نکلا, آپ ذبح کرنا چاہ رہے, آپ جو منت مانے نظر مانے پوری کرنا چاہ رہے, ذرا ٹھہر جائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا فدیہ دینا چاہتا ہوں. تو اس زمانے میں مرد اور عورتیں بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو جس عالمہ کاہنہ کے پاس لے گئے تو اس نے مشورہ دیا کہ اے عبداللہ, یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے عبداللہ, اے عبد المطلب تم اس بچے کے بدلے میں 10 اونٹ رکھو پھر خرہ کرو. پہلا خرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام, 10 اونٹ دے دیے. پھر خرہ ڈالے, پھر خرے میں پھر نام نکلا, پھر 10 اونٹ دے دیے. ایسی کرتے کرتے 10 بار خرہ اندازی کرے تو 10 بار حضرت عبداللہ کا نام آیا. اور پھر جب 100 اونٹ ہو گئے, پھر جب خرہ کیے تو اونٹوں کا نمبر آیا یا نام آیا, تو اس ٹائم پہ ذبح کیے گئے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ. تو یہ بدوی ہوتے ہوئے اس کو کیسا معلوم یہ واقعہ تو پہلے کا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ بدو ہوں یا شہر والے ہوں, اہل کتاب سے ان کے رابطے تھے. وہ لوگ وہ زمانے کے جو علماء تھے, کاہن تھے, جو بھی تھے, ان جو اہل کتاب تھے یعنی اہل کتاب جو علم رکھتے تھے, ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کا آنا جانا تھا. اور یہ صفات, یہ تعریفیں پہلے والے جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی جانتے تھے. اور حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب, بنو ہاشم وغیرہ کے فضائل سے یہ لوگ واقف تھے وہاں کے لوگ. حضرت بنو ہاشم, جو ہاشم حضور کے دادا ہیں, انہی کے نام سے بنو ہاشم ہوا. تو ان کا نور ان کے ماتھے میں جب نور محمدی تھا, تو جب آپ خانہ کعبہ کے پاس آتے, صحن کعبہ میں آتے, تو آپ کا نور خانہ کعبہ پہ جب پڑتا تو اس کے ریفلیکشن سے خانہ کعبہ کے آس پاس کا حصہ منور ہو جاتا تھا. تو ہر والد دادا میں اللہ تعالیٰ نے خاص صفات رکھی تھی جس کی پہچان حضور کی آمد ہوتی تھی. اب یہاں پہ جو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبیر سے ذبیح اللہ کے متعلق سوال کیا تو کہا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں, آپ شام میں تھے جب, ملک شام, آج کا جو سیریا کہتے ہیں, ملک شام میں اپنے مکان پر دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
ذبح کر رہے ہیں۔ آپ براق پر سوار ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت اسماعیل کو ان کی ماں کے پاس پایا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور جو حکم دیا گیا تھا اس کو بجا لانے کے لیے چل پڑے۔ شیطان آپ کے پاس ایک ایسے آدمی کی صورت میں آیا جسے آپ پہچانتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حلق کے دونوں جانب سے ذبح کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ تو وہ تانبے میں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے ارادتاً حلق پہ چھری تو چلا دی، تھوڑا سا یہ ورڈ کا مسٹیک ہو گیا، آپ نے حلق پر چھری تو چلا دی، جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دمبے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے چھری کو 2 یا 3 دفعہ پتھر سے تیز کیا لیکن وہ نہیں کاٹتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اپنا سر اوپر اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی بکرا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آئے بیٹے اٹھو، تیرا فدیہ نازل ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بکرے کو مینا میں ذبح کر دیا۔ وہ مقام جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا وہ مقام تھا مینا کا۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس حضور کا قول مبارک، صحابہ کا قول مبارک اور تابعین تبع تابعین کا قول مبارک یہ ہے کہ ذبح جو ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ چونکہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یا آپ کی امت میں ہے نا یہودی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے لیکن نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے بڑھا، اس لیے یہودی یہ سمجھے، یہ گمان کرے کہ جو ذبح کا حکم دیا گیا وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام شام میں تھے، ملک شام میں سیریا میں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ جو واقعہ ہے مینا کا ہے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے براق پر سوار ہو کے مکہ آئے تو مکے میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو عمرو ابن علا سے ذبح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تیری عقل تجھ سے کہاں چلی گئی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہاں تھے جن کا ذبح کیا جاتا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہاں تھے؟ اب پھر کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی اور قربان گاہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ دلیل انہوں نے دی۔ نبی کریم پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ نیز یہ بھی ہے کہ مینڈے کے سینگوں کو بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا گیا تھا آثار کے طور پر، آثار مبارک کے طور پر۔ یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اگر ذبیح یعنی جن کا ذبح کیا گیا حضرت اسحاق ہوتے تو ذبح کا عمل بیت المقدس میں ہوتا تھا۔ وقت تو گزر گیا، مینڈا ذبح کر دیا گیا، اس کے سینگ مکے میں لٹکا دیے گئے اس لیے کہ آنے والوں کے لیے ایک پروف ہو جائے کہ دیکھو جو ذبح ہوا وہ مکے میں ہوا، اور جو مینڈا ذبح ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کے سینگ یہ ہے۔ اگر اسحاق ہوتے علیہ السلام تو بیت المقدس میں ان کا ذبح ہوتا، یہ دلیل ہمارے علماء نے دی ہے۔ بس یہ استدلال نزاع کو ختم کر دیتا ہے، یعنی یہ جو جواز پیش کیا گیا یہ کنفیوژن کو
ختم کر دیتا ہے. اب یہ ڈیفینیٹ ہو گیا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں بلکہ وہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. 8ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ نے خواب میں یہ بات کو سنا. کب؟ 8 ذی الحجہ کو. جب آپ نے صبح کی تو آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے، تو اس کو یوم ترویہ کا نام دیا گیا. جب اگلی رات ہوئی تو آپ نے وہی خواب دیکھا تو آپ کو وعدہ یاد دلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جب صبح کی تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو اسے یوم عرفہ کا نام دیا گیا. پھر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے ذبح کا ارادہ کیا تو اسے یوم النحر کا نام دیا گیا. نحر کرنا یعنی ذبح کرنا. 8 تاریخ کو آپ نے خواب میں دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، تو اس کو یوم ترویہ کہا گیا. اور 9 تاریخ کو جب آپ نے خواب میں دیکھا تو اللہ نے وعدہ یاد دلایا تو آپ کو یاد آیا تو یہ یوم عرفہ ہوا. اعتراف کرنا یا جاننا اس کا معنی آتا ہے عرفہ، فعرفہ، بس انہوں نے جان لیا، بس انہوں نے پہچان لیا، یہ معنی آتا ہے اس کا. پھر تیسری رات میں جب آپ نے دیکھا تو نحر کیا. اب آپ لوگ واٹس ایپ پہ ایک میسیج دیکھ رہے ہوں گے، یہ بات کو پوری کر کے پھر واٹس ایپ کے میسیج پہ آتے ہیں. یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تو حضرت جبرائیل امین نے ذبح کے وقت کیا کہا؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ذبیح اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو معلوم یہاں پہ یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، گھر سے نکلے جبرائیل امین ساتھ ہیں. جب آپ ایک مقام پر شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا تب بھی جبرائیل امین ساتھ تھے. پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تب بھی جبرائیل امین ساتھ تھے. یہاں پر جبرائیل امین نے رہنمائی نہیں کی یا کوئی بات یاد نہیں دلائی، اللہ کا ذکر یاد نہیں دلایا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ابراہیم نے اس میں ثابت قدم رہے. یہ ہے. تو یہاں پر جبرائیل امین نے کوئی بات نہیں کہی. کیوں؟ کہ جب بچپن میں، ابھی تو صاحب اولاد ہو گئے نا، بچپن میں جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تب جبرائیل امین آ کے عرض کیے یا ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ حاجت ہے تو بتائیے. تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. مختصر. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سے جبرائیل واقف تھے، اس لیے یہاں پہ کچھ نہیں کہا آئے ابراہیم علیہ السلام آپ شیطان ہیں، یہ شیطان کو یہ جواب دیجئے، نہیں بولے. ان کو معلوم تھا کہ جیسے والد بلند مقام و مرتبے پہ ہیں ان کے بیٹے بھی ویسی تھے. تو
حضرت اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے یہاں سے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہاں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہی ہے اللہ جو بزرگ و بالا و اعلیٰ ہے، اللہ بڑا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ نہیں لیں گے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، ایسا معنی نہیں۔ اس سے بہتر معنی یہ ہے کہ ہاں اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دونوں کی گفتگو سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا شان ہے تیری اے اللہ، تو ہی بڑا ہے، اور اے اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ جبرائیل نے جو بات کہی ہے میرے بیٹے نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اے اللہ تمام تعریف تیری ہی ہے جو تو نے ہدایت دی ہے میرے بیٹے اسماعیل کو۔ یہ باتیں ہیں یہاں پر۔ اب آئیے واٹس ایپ کا میسج، واٹس ایپ پہ ایک میسج بڑا گردش کر رہا کہ 8 9 10 یا 8 کا بھی میسج آ رہا کہ 8 ذی الحجہ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا تھا۔ یہاں پہ ایک بات دور کی اگر سوچیں گے آپ، دور کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اب بیٹا بولنا بابا آپ میرے واسطے دعا کرے، کیا سال میں ایک بار بھی نہیں کرتے؟ اب بعض لوگ بٹھا کے دعا کرے، بیٹے کو معلوم ہو گیا بابا میرے واسطے دعا کرے بول کے، مگر اب جو ظاہر نہیں ہوا، جن کی دعا ظاہر نہیں ہوئی، نماز میں کر لیے ہوں گے، چلتے پھرتے یاد آیا کر لیے ہوں گے، اور وہ بیٹا سوال کر رہا بابا 8 تاریخ کو دعا کرنا تھا، آپ میرے واسطے دعا کرے، تو یہ بے ادبی کا پہلو ظاہر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ ادب اور محبت کا تھا وہاں پہ، اس لیے صاحبزادے عرض کرے اے میرے والد صاحب، اے میرے بابا جان، جب آپ ذبح کریں گے میرے کو تو میرا چہرہ دیکھیں گے آپ تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، ذبح کرنے کے بعد میرے پیر اور ہاتھ ہلیں گے، تڑپیں گے تو کہیں خون نہ اچھلے، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دو۔ یہ ہے بیٹے کی اطاعت، بیٹے کی اطاعت کا میسج دیے۔ ہر بیٹے کو حضرت اسماعیل کے جیسا باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے بلکہ میسج دیے، نہیں دیتے لوگ میسج۔ ہمارے پاس کیا میسج ہے؟ ہم یہ جب پورا واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ویسا باپ بنا یا ایسا باپ ہونے کی توفیق دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ سلوک کیا، اور اے اللہ صاحبزادے کو ہماری اولاد کو یہ توفیق دے کہ جیسا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ان میسیجوں کو آپ لوگ جو ہے تھوڑا سیریس لینا اور دیکھنا کہ یہ میسیج آ رہا کس کے پاس سے۔ جب غیر کے پاس سے میسیج آتا ہے نا تو اس کے دو پہلو دیکھنا، اس کے کہ اس میسیج کا ایک پہلو یہ ہے تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہے۔ کبھی میسیج میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، بولے میسیج میں ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں مسجد اگر بن رہی تو وہاں جا کے اس مسجد کے کنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا۔ چلو بھائی ہو سکے تو 2 اینٹ اٹھا کے دے دینا، پیسہ نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وقت آئے گا تو دیں گے، اللہ دے گا تو دیں گے، لیکن جو ایک مسجد کے باہر کنسٹرکشن کے لیے پڑی ہوئی ہے وہ 2-4 اینٹیں بیٹے کے ساتھ اٹھا کے دیے ہو۔ میسیج آیا یہ میاں کا
تو اور بھی میسیجز آتے ہیں قربانی ہونے تک، قربانی کے 3 دن ہونے تک۔ آئیے تھوڑا سا مسائل کی طرف گفتگو کر لیتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ 3 دن قربانی کے 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آیا 1 سال کے لیے منع کیا تھا، بعض روایتوں میں آیا 2 سال کے لیے۔ صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم قربانی کا گوشت اٹھا کے ذخیرہ اندوز نہیں کرنا، اٹھا کے نہیں رکھنا، 3 دن میں جو کھا سکتے کھانا اور جو بانٹنا ہے بانٹ دینا، اپنے پاس نہیں رکھنا، یہ حکم تھا۔ تو پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کو ضرورت تھی اس چیز کی، اس لیے رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ آج وہ حکم بدل دیا گیا ہے، بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا، اب تم چاہو تو اس کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ کو ہم کو معلوم ہے، عام باتیں ہیں کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں یا کسی حصے میں حصہ ملتے ہیں، جیسا گائے بیل کا ابھی تو حکومت کی طرف سے بیل ذبح کرنے کی اجازت ہے، تو بیل میں 7 حصے ہوں گے یہ معلوم ہے، اور بکرا مینڈا وغیرہ میں 1 حصہ ہوگا یا ایک کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی قربانی ہمارے لیے قابل قبول ہے جو قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کی طرف سے کی تھی۔ یقین ہے وہ قربانی کا، اگر ہماری عمر 50 سال 60 سال ہے، 60 سال بھی ہم قربانی دیے، ہر سال قربانی دیے، تب بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میری قربانی قبول ہے۔ امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، لیکن جو قربانی حضور نے اپنی امت کی طرف سے دی ہے وہی قربانی ہمارے لیے قبول ہے، اور انشاءاللہ وہی قربانی کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ اس جانور پر سوار کرا کے پل صراط سے گزار کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہی قربانی قبول ہے۔ اور جن کی استطاعت ہے قربانی کرنے کی قربانی کرے ہیں، اور جن کی استطاعت نہیں ہے وہ یہ امید کرتے ہیں ہر سال کہ یا رسول اللہ آپ نے ہماری طرف سے قربانی دے دی ہے، اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم بھی قربان کریں گے، اور اللہ اگر اور زیادہ دے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی میں آپ کے نام سے بھی دوں گا، مگر جو فرض ہے قربانی وہ پہلے دینی ہے، اس کے بعد میں نفل قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا اپنے مرحومین کی طرف سے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو سننے میں آتا وہ حضور کی طرف سے دیتے ہیں، تو یہ نفل قربانیوں میں شمار ہوتا ہے فرض قربانی دینے کے بعد میں۔ اب اگر کوئی بولا پچھلے سال میں فرض قربانی دیا تھا اب نفل قربانی دیتا ہوں، بولتا ہوں اگر اس سال بھی اس کو فرض ہے تو اب فرض قربانی دینا ہے، اگر ایک قربانی دے سکتا تو ایک قربانی دینا ہے اور فرض قربانی دینا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا ماحول کی طرف، یہ جو ماحول بن گیا حیدرآباد کا، بڑے بیل ہیں جسامت میں، ان کو ربنز ڈال رہے ہیں، ان کو محلے میں گھما رہے ہیں، ان کو ارس ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے ہم کو باز رہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا حبیب اللہ. لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والبعث مقام محمد الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. تو حاضرین میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے جانوروں میں قلادہ یعنی کچھ ہار ڈالے جاتے تھے. ہار بول تو پھول کے ہار نہیں, کوئی کپڑا رسی وغیرہ ڈالے جاتے تھے تاکہ پہچان ہو کہ جن اونٹوں پہ سفر کیا جا رہا ہے وہ اونٹ الگ ہے, یہ قربانی کے اونٹ الگ ہے. اب حاجی ہے, حاجی جاتے جاتے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو ان کے گلوں میں چپل کا ہار یا پھر کوئی رسی کا ہار یا کچھ ایسا ڈال دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو اس لیے تھا, وہ ایک پہچان تھی. مگر آج کے دور میں کیا ہو گیا, ناز نخرے ہو گئے, ناز کر رہے ہیں دیکھو اتنا بڑا جانور ہے, اس کی قیمت اتنی ہے. تو ہم لوگوں کا ذہن جو ہے قربانی للہ سے ہٹ کر دکھاوے کی طرف آ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا قربانی کا گوشت خون وغیرہ یہ نہیں پہنچتا, خون ہڈیاں گوشت نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا؟ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. تو ہماری نیتیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں. تو یہ جو دکھاوا ہے نا, یہ دکھاوے سے باز رہنا چاہیے. آپ اگر کچھ جانوروں میں جانور پال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر یہ جو دکھاوے کا سسٹم چل رہا نا اس سے باز رہنا چاہیے. اور پہلے میں اپنے کتنا مزاج بدل گیا. آپ کے بڑے بھی وہی تھے, ہمارے بڑے بھی وہی تھے. وہی حیدرآباد کا ماحول ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, بچوں کو ساتھ لے جاتے تھے, بڑے لے جا کے بچوں کو بولتے تھے کان دیکھو, کسی کو بولتے تھے اس کی دم دیکھو, کسی کو بولتے تھے اس کے پیر دیکھو. بڑے رہے تو ذرا منہ اٹھا کے دانتا وغیرہ وغیرہ چیک کرتے تھے. آج کیا ہو گیا ماحول, آج وہ بہت سارے لوگ وہ چیک نہیں کر رہے ہیں, پورے چیک کر رہے ہیں نہیں بولتا میں, بہت سارے لوگ یہ چیک نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جانور میں کہیں کچھ خامی کچھ عذر تو نہیں ہے, سینگ ٹوٹی بھی رہی تو لوگ ارے یہ قابل نہیں ہے قربانی کے بولتے تھے. آج وہ نہیں دیکھ رہے. آج اکثر ذہن کیا ہو گیا, قیمت پہ ہو گیا. گئے ٹھہرے کے بھائی اس کی قیمت کیا ہے, انہیں بولا 40,000. ارے 40,000 بول رہے ہیں, تم کتنا گوشت نکلتا. اب انہیں سمجھا رہا, دیکھو گوشت جو ہے 350 روپے سے حساب کر لو, ایسا حساب ہو گیا. پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جانور اچھا ہے تو گھر میں رکھ کے کباب ڈالیں گے, کھائیں گے پئیں گے. یہ سب چیزوں سے باز رہنا, یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا, اچھے سے اچھا جانور قربانی دینا. اور قربانی کرنے کے بعد جو حکم ہے کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے پاس رکھنا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ارے یہ حصہ اتنا بڑا ہے, میں 1 2 4 آدمی گھر کے اتنا بڑا حصہ لے کے کیا کرنا, چلو تھوڑا رکھ لے کے اپنے حصے میں سے بھی غریبوں کو رشتہ داروں کو بانٹ دے رہے. تو قربانی جب ہوتی اور قربانی کے جانور میں قربانی کرنے کے ٹائم اپنے دل کا کچھ بھی نہیں رہنا. ارے وہ ذرا وہ ادھر نکال کے رکھو. پہلے کے لوگوں کو دیکھا جاتا تھا, سنا جاتا تھا دل کے 7 حصے اگر بیل ہے تو دل کے حصے کلیجی کے حصے وغیرہ کرتے تھے وہ لوگ. اب ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ گردے کلیجی الگ نکال کے رکھو, وہ ہم لوگ کھا لے رہے ہیں, گوشت ہڈیاں لگا ہوا یہ وہ بانٹ دے رہے. ایسا نہیں کرنا. اور قربانی کا جانور قربان ہونے کے بعد میں
اس کی کلیجی نکال کے کھانا، پہلے اس کی کلیجی نکال کے کھانا، یہ سنت سے ثابت ہے. اور احتیاط کرنا کہ دکھاوے میں نہیں جانا، اور قربانی کر کے ارے آپ کتنے کا جانور کاٹے، میں 50,000 کا، ابھی نو بول رہے میں 60,000 کا کاٹا، ایسے فخر کی باتیں نہیں کرنا، احتیاط کرنا. قربانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی یاد دلائے کہ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس قربانی کو آپ قبول فرمائیے. یہ دعا ہونی چاہیے ہماری. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں جو کوئی بھی قربانی دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے قربانی کو آسان فرما دے، اور اے اللہ ہماری نیت خالص آپ کی رضامندی کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. 100 روپے حصے کا بھی کچھ آ رہے میسیجز. اچھا میں اس کے بارے میں جی. اب دیکھیے ہمارے شہر میں ایک تنظیم چھوٹی جا کے آج 100 کروڑ کی ہو گئی. وہ لوگ اور دوسرے لوگ قربانی کا وقف حصہ 1700 روپے. وقف حصہ بولے تو بھائی بیل میں ہو سکتا نا، بکرے میں تو وقف نہیں ہوتا عام طور پہ. اب وہ بیل کا 1700 روپے حصہ 7 حصے کرے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ کٹنگ وٹنگ سب ملا کے 10,000 کے آس پاس 11,000. اور 11,000 میں کتنا بیل آتا ہوں گا؟ اب ہم لوگ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی والد کے اصال ثواب کے لیے، والدہ کے اصال ثواب کے لیے 1700 میں مل جائیں گے. ہاں ہم بھی دیے ایک حصہ ماں باپ کے لیے، اور اپنے لیے مہنگا کتنے کا لا رہے ہیں؟ 12,000 15,000 کا. اور یہ جو 1700 کے حصے، 1900 کے حصے، 2000 کے حصے آ رہے ہیں، اس کی تحقیق کریے. میں غلط ہے نہیں بولتا، تحقیق کریے کہ آپ کا مال ٹھیک ہے، آپ پیسے دے دیے، جب وہ قربانی کے قابل جانور نہیں رہا تو قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی. اب آپ بولیے نہیں میں دے دیا تھا، ان کی غلطی ہے، وہ انہوں مجرم ہے، انہوں گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ تم تحقیق کر کے کیوں نہیں دیے؟ ایک موبائل لینا ہے تو 10 دکان کو پھرتے، فیچرز دیکھنے کے لیے موبائل کے 10 دکان کو پھرتے. ایک صاحب نے کو فون کر کے بولے باخر صاحب ایسا ایسا ہے. میں بولا ذرا نکلیے. نہیں میرے پاس سواری کی سہولت میں باہر نہیں نکل سکتا. میں بولا نہیں نکل، میں بچے کے ساتھ جاتا ہوں. بولا بچہ نہیں ملا تو آٹو میں جائیے، 500 روپے خرچ کر کے اپنے بڑوں کے اصال ثواب کے لیے قربانی دے رہے. تو آپ بھی جہاں پر کم قیمت لگتی نا، وہ جانور چھوٹے ہوتے ہیں. جہاں پر حصے کی قیمت کم ہوتی وہاں شک ہے کہ وہ جانور چھوٹے ہوں گے. بیل کی عمر 2 سال ہونا ہے، 2 سال پوری ہونا بیل کی، تو وہ جانور قابل قربانی ہے. اور پہلے بھی کیا ہوتا تھا، اگر قیمت خصاب بولا تو ہم لوگ 200-400 روپے کم کرے تو انہیں بولتا تھا قربانی کا جانور ہے حاجی صاحب لے کے جائیے، لے جائیے بھائی قربانی کا ہے بولتے تھے. آج اکڑ گئے. اب اس میں غلطی کیا ہے معلوم؟ پہلے خصابہ یہ کاروبار کرتے تھے، خصابوں کو دیکھ لیے، بعض خصابہ اللہ بہتر جانتا کیا کیا وجوہات ہوئے، اس میں مدرسے والے شامل ہو گئے. اب مدرسے والوں کے بعد پیسے والے شامل ہو گئے. اب پیسے والے بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تم مدد کرو ایک دوسرے کی. اگر آپ گاؤں سے 5 جانور لا رہے ہیں تو پڑوسی کا بھی ایک جانور لے کے آؤ بغیر کرائے کے، یہ ہے مدد. اب سوچ لے رہے ہیں 5 لاکھ کے جانور لایا تو 6 لاکھ روپے بنتے میرے کو. ارے تو پیسے والا پہلے سے تیرے کو اور پیسے کی حص کئی کو، تو یہ نیک کام، بلکہ یہ قربانی ایک عبادت ہے. عبادت میں تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کا. اگر پڑوسی مل گیا مینڈا خریدے، آٹو میں مینڈا لے جا رہے ہیں، انہیں پڑوسی ہے بھائی آپ کا مینڈا میرے آٹو میں رکھ لیجئے، میں پیسے نہیں لیتا، میں میرے مینڈے کے تو پیسے دے رہا ہوں نا. یہ ہے تعاون. ایسا تعاون ہونا، کیلکولیشن ہو گیا پیسوں کا. اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین والحمدللہ رب العالمین.